بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر کا نقطہ اور عنوان ہے تاریخ اسلام۔ اس میں کئی ایسے بخیہ ادھیڑنے کی کوشش کروں گا اور جن کو حقائق کی بنیاد پہ کہ تاریخی فیکٹس کیا ہیں۔ جب آپ یہ سنیں تو میرا یہ پوری ذمہ دارانہ ہے کہ پہلے آپ تحقیق کیجئے گا، پھر میرے بارے میں رائے دیجیے گا، کیونکہ یہ تھوڑی سی مشکل ترین ہے۔ مجھے یہاں پوری ڈسکس کرتے کرتے مجھے سندھ تک آنا ہے۔ ایک لیکچر میں ہوتا ہے، دو میں ہوتا ہے، یہ مجھے نہیں معلوم۔ ابتدا اسٹارٹ کر رہا ہوں جناب ہاشم سے۔ جناب ہاشم اور امیہ دو بھائی تھے۔ جناب ہاشم سرکار کے پردادا تھے اور یہ پازیٹیو شخصیت تھے۔ پازیٹیو شخصیت کیا ہے کہ جسے لوگ پیار کرتے تھے، جو لوگوں کے لیے تھا۔ سمجھے نا، میں پازیٹیو کس کو کہہ رہا ہوں، یہ کلیئر رکھے آپ سے۔ پازیٹیو وہ جس سے لوگ پیار کریں اور وہ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہو۔ کلیئر ہو گیا؟ ان کا نام تھا کچھ اور، ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم کیسے ہو گیا کہ اس علاقے میں قحط پڑ گیا۔ قحط سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ کھانے کو گھر میں کچھ بھی نہیں۔ تو جناب ہاشم کیا کرتے تھے کہ روز بہت بڑے انہوں نے حوض بنوائے ہوئے تھے۔ حوض سمجھ رہے ہیں، حوض، اور سالن پکوا کر اس حوض میں ڈالا کرتے تھے اور روٹیاں چور کر ڈال کر چھوڑ دیا کرتے تھے، یعنی کہ حوض میں سے جس کو چاہیے اٹھا کر لے جائے۔ بھائی دیگ نہیں کہہ رہا ہوں، حوض کہہ رہا ہوں۔ یہ آقا کے پر دادا کا کم ہے، اس وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ دوسرا ان کا بھائی تھا بنی امیہ، جو کہ نیگیٹو پرسن اس ٹائم نظر آیا۔ میں یہاں تھوڑا سا بچا کر جملے کہوں گا کیونکہ اس شخصیت کے ماننے والے ابھی بھی بہت سارے ہیں۔ کلیئر ہو گئے؟ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں تو ہمارے سامنے کئی راز کھلتے ہیں۔ جناب ہاشم کے بیٹے ہیں جناب عبد المطلب، ٹھیک؟ اچھا، جناب عبد المطلب کا کارنامہ کیا ہے؟ اب یہ میں جناب ہاشم کے اور بہت سارے کارنامے، میں صرف وہ میجر کوٹ کروں گا جو سید خاندان کا اعزاز ترین ہے، مانا اس سے عظمت عظیم کچھ ہے ہی نہیں۔ جناب عبد المطلب کا سب سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ ایک دن یہ بیٹھے ہوئے تھے کہ نیند میں سے اٹھے اور کہا اپنے بڑے بیٹے کو کہ چلو مجھے زمزم ڈھونڈنا ہے، کیونکہ زمزم ان کے علاقے سے پہلے گم ہو گیا تھا، آب زمزم کا چشمہ گم ہو گیا تھا، اور ایک جگہ کھدائی کرنے لگے تو بنی امیہ اور باقی لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ بھائی یہ میں اپنی نہیں، یہ پوری تاریخوں میں موجود ہے۔ میں آگے جہاں کہوں گا نا یہ سب سے سخت جگہ ہے، جہاں سے میں گزروں گا میں بتاؤں گا یہ سخت جگہ ہے۔ لوگ مذاق اڑانے لگے۔ پہلی بات تو میں یہ پوچھوں کہ حضرت عبد المطلب کو آب زمزم کی جگہ بتائی کس نے؟ سوچنے والی بات سب سے پہلے اہم یہ ہے۔ لیکن جناب عبد المطلب نے کوئی ان کا آئے بائے نہیں کیا، کرتے رہو جو مذاق اڑاتے رہو، اور آخر انہوں نے آب زمزم ڈھونڈ لیا۔ اس کے اندر سے نکلا کیا؟ 2 سونے کے ہرن، بہت ساری سونے کی چیزیں، تلواریں، ڈھالیں، یہ نکلی، اور جس دمبا جو آسمان سے دمبا آیا تھا اس کے سینگ نکلے، جناب اسماعیل کے جو دمبا آیا تھا نا آسمان سے اس کے سینگ بھی نکلے۔ تو وہ باقی چیزیں تو آویزہ کرنے والی آویزہ کر لی کہیں کعبے پہ، جو مال نکلا تو اب سارے آ گئے، پہلے مذاق اڑاتے رہے۔ اس میں کئی گھنٹے بول سکتا ہوں کیا کیا نکلا، کیا کیا ہوا، لیکن کیونکہ ابھی میرے لیکچر کی طوالت کو دیکھ کر میں کوشش کر رہا ہوں کہ رک کر چلوں اور وہی بات بتاؤں جو آپ کو ایک دم ذہن میں بیٹھ بھی جائے۔ تو جناب عبد المطلب سے کہا کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کیا کون ہو بھائی تم کیسے حصے دار ہو؟ آخر بہت کھچکچاؤ کے بعد بات یہاں آ کر پہنچی کہ قرعہ کرتے ہیں، قرعہ اندازی ڈلتے ہیں کہ جو کعبے کا، اس میں قرعہ اندازی میں 3% ہوں گے، ایک بنی امیہ، ایک حضرت عبد المطلب کا خاندان، ایک کعبہ۔
جو کعبے کے لیے نکلے گا مال وہ کعبے کو لگا دیا جائے گا، جو بنی امیہ کو لے گا اٹھا کے لے جانا، اور جو میرا نکلا میں لے جاؤں گا۔ اچھا، سارے قرآن میں یا تو کعبہ نکلا یا عبد المطلب نکلا، ایک جگہ بھی باقیوں کا نہیں نکلا۔ اب انہوں نے دیکھا یہ کیا ہوا، ہم تو سوچے رہے تھے مالدار بن جائیں گے، یہ تو بات ہی الٹی نکلی اور سب کے سامنے ہوا۔ تو کیا کیا کہ اب تو خاموش ہو گئے۔ اب حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بھائی اب تو آپ کا کوئی رائٹ نہیں رہتا، آپ نے اپنی روایتیں بھی پوری کی، اپنی خواہشات بھی پوری کی، اب یہ مال ہے میرا یا کعبے کا۔ انہوں نے اپنا مال بھی کعبے کو دے دیا، جس کو گلا کر دروازے اور اس کی تزئین و آرائش کی گئی۔ یہ جناب عبد المطلب کا کارنامہ ہے جو آج تک آب زمزم ہم پی رہے ہیں۔ یہ دوسرا بڑا کارنامہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ کارنامے بہت زیادہ ہے، میرے اس کہنے کا مطلب ہرگز نہ لیجئے گا کہ کارنامے یہی ہے، لیکن میں وہ کوٹ کرتا ہوا چلوں۔ جناب عبد المطلب کو شوق تھا کہ میرے بیٹے ہوں، تو انہوں نے منت کی کہ میرے پاس اتنے بیٹے ہوں تو ایک بٹا میں کعبے کے نام پر قربان کر دوں گا۔ بیٹے ہو گئے، آ گئی بات کہ بھائی ایک بیٹا قربان کرنا ہے۔ جب قرآن دازی کی تو جناب عبداللہ کا نام نکلا۔ جناب عبداللہ کون ہے؟ والد محترم سرکار دو عالم کے، ٹھیک۔ اچھا، جناب عبداللہ، پہلے تو جناب عبداللہ کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اگر اس پہ بھی بڑی تفصیلی میں بحث کر سکتا ہوں، اگر کہو گے تو میں کسی ٹائم اس پہ ڈسکس کر لوں گا ان شخصیات پر، ابھی صرف ضروری پوائنٹس بتا کر میں آگے کر رہا ہوں۔ جناب عبداللہ اس وقت کے اتنے حسین شخص تھے کہ اپنے چہرے کے نقاب رکھ کر چلتے تھے، کیونکہ مرد عورت اگر ان کو دیکھ لیتا تھا تو بت کی طرح ہو جاتا تھا کہ اتنا حسین شخص۔ اسی دور میں ایک کائنہ تھی جس کو اس نے بہت سارا علوم حاصل کیے ہوئے تھے، اس نے اسے آفر کی کہ عبداللہ مجھ سے شادی کرو، میں تمہیں مال و دولت دوں گی، سب کچھ دوں گی، تم مجھ سے شادی کرو۔ تو جناب عبداللہ نے اس سے کہا تھا نہیں، میں تجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ جناب آمنہ سے شادی کے بعد دوسرے دن ہی جناب عبداللہ اسی خاتون کے پاس واپس گئے تھے کہ اب مجھ سے شادی کر لے۔ تو اس خاتون نے جناب عبداللہ کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ اب تجھ میں وہ رہا ہی نہیں جس کو میں اپنی وطن میں لینا چاہتی تھی۔ تو عبداللہ نے کہا تھا کہ تو کیا سمجھتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے پاس کیا تھا؟ یہ جملہ تاریخوں میں موجود ہے، یعنی کہ نور محمدی سرکار کے عبداللہ کو بھی معلوم تھا تو جناب عبد المطلب کو معلوم نہیں ہوگا۔ ارے یہ واقعہ آپ کو دیکھو کھلی باتیں بتا رہا ہے۔ نور محمد سرکار انہی محمد پاک کا ایک ارشاد پاک ہے کہ میں اور علی ایک ہی نور کے حصے ہیں۔ ایک نور کا حصہ جناب عبداللہ کو یہ بتلا سکتا ہے کہ مجھے کسی نجس وجود میں نہ، میں آمنہ کے ہی وجود سے آؤں، پاک بطن۔ تو کیا علی کا نور جناب عبد المطلب کو نہیں بتاتا ہوگا کہ میں کیا ہوں؟ یا تو آپ ادھر سے لاجک بدل دیں یا اس حدیث کو رد کر دیں، دلیل دے رہا ہوں میں آپ کو، یا اس حدیث کو رد کر دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پھر آپ جانو آپ کی قیامت جانے، ہم تو اس پہ قائم ہیں۔ وہ حدیث ہے کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ ایک نور کا حصہ اپنے والد کو بھی بتلا رہا ہے، اپنی ماں کو بھی بتلا رہا ہے، تو دوسرا بھی بتلا رہا ہوگا۔ عبداللہ کا کسی طرح سے کافر ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ ایک ہی روایت ہے، میں اس روایت پہ بھی جاؤں گا۔ آج ایسے دلائل ہیں کہ میں نے 12 لیکچر سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں خود کل سے سوچ رہا تھا میں دوں نہ دوں۔ تو جناب عبداللہ کا قرعہ ڈالا گیا، کوئی 10 بار قرعہ نکلا، 100 اونٹ بن گئے۔ اس کے بعد جا کے اونٹوں کا قرعہ نکلا تو اونٹ جناب عبداللہ کے نام پر قربان ہو گئے۔ اب غور کیجئے گا، سرکار تشریف نہیں لائے، 100 اونٹ قربان کر کے غربا میں تقسیم ہوئے، ابھی تشریف نہیں لائے۔ غرباؤں کی بھوک اور ان کی پریشانی کا پہلے احساس ہے، ورنہ اللہ چاہتا پہلے قرعہ میں نکال دیتا، 10 اونٹ بات ختم، 10 اونٹوں پہ بات ختم نہیں۔ میرا محمد آنے سے پہلے پورا شہر پیٹ بھر کر کھانا گائے، رحمت اللہ عالمین تشریف لا رہے ہیں۔ قدرت کے قانون تو دیکھیے نا، رستے دیکھیے۔ اچھا، دوسری طرف بنی امیہ کا بیٹا ہوا حرب، یہ بھی مخالف تھا،
اس کا بیٹا تھا ابو سفیان. اچھا حرب کے دو بیٹے تھے, ٹھیک ہے, ایک تھا ابو العاص. بعض اوقات بعض تاریخوں ہیں کہ بنی امیہ کے دو بیٹے تھے, حرب اور ابو العاص. یہ جو آس ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے, یہ آگے چل کر آپ کو جب میں اسی شخصیت سے تھوڑا سا کترا رہا ہوں. دوسرا بیٹا تھا حرب, اور حرب میں سے ابو سفیان. کلیئر ہو گیا؟ اچھا, اس ابو العاص کا بیٹا تھا حکم بن آس. یہ یہاں سے بہت ہی ٹیڑھی بات ہو, جب سفیان کا بیٹا تھا معاویہ. کلیئر ہو گیا؟ حکم بن آس کی جو بات پوری شیعہ سنی تاریخوں میں یہ چیز موجود ہے کہ سرکار کی نقلیں اتارا کرتا تھا, مذاق اڑایا کرتا تھا. تو سرکار اس سے ناراض ہو گئے تھے. یہ چچا کس کا تھا؟ خلیفہ سوئم کا. آ رہی ہے بات سمجھ؟ ہاں سگا جا کے ٹری دیکھ لیں, تو میں ٹری بنا کر دے دوں گا آپ کو. خلیفہ سوئم کے آگے چلو نا. میں ڈر کیا رہا ہوں؟ میں نے کیا کہا تھا؟ میں بقیہ ادھیڑنا شروع کروں گا تو میرے سامنے یہ چیزیں آئیں. یا آپ کسی شخص جا کے کھول کر تاریخ پڑھ لو, جا کے باپ داداؤں کو ملا کر دیکھ لو کون کون ہے. کیا ہم کہہ رہے تھوڑی ہیں, یہ تو تاریخ آپ کی کہہ رہی ہے. آگے بات, تو سرکار نے اس کو قتل کرنا چاہا, تو خلیفہ سوئم نے سفارش کی کہ اسے قتل نہ کیجیے میرا چچا. اور کیجیے گا. اب یہاں مجھ سے کل سوال ہوا کہ انہوں نے قتل کر دینا تھا, بات ہی ختم. میں نے کہا صحیح. اگر پھر انہوں نے پھر ایک جملہ مجھ سے کہا کہ آپ کہتے ہو کہ علی نے تمام مار دیے تھے تو اس کو ہی مار دیتا, نہ ہوتا نہ کرتا. میں نے کہا صحیح مسئلہ ہے, اب میں آپ کو وہ چیز سمجھا نہیں سکتا. وہاں ایک طویل بحث ہو جاتی ہے نا اس جگہ پر آ کر. تو سرکار نے اس لیے نہیں مارا کہ اس وقت زیادہ کثرت میں مسلمان اسی قبیلے کے لوگ زیادہ تھے. اگر اس کو قتل کر دیتے تو مسلمان یہ کہتے کہ یہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے. ایک پولیٹیکل پرابلمس بھی ہوتے ہیں نا, سیاسی پرابلمس بھی تو ہوتے ہیں نا, تو ان کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اب اس کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا, نوٹ کیجیے گا, کیونکہ یہ غلیظ بندہ ہے. تو سرکار نے حکم دیا کہ اس کو تڑی پار کر دو, اور میرے بعد جو آئیں اس کو اور زیادہ دور رکھیں اپنی سلطنت سے. میں پوری اہل سنت سے ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں, جا کے اسٹڈی کر لیں, یہ جملے نہ ملے تو میں مجرم. اس کو تڑی پار کر دیا گیا. خلیفہ اول جب تشریف لائے تو انہوں نے بھی اس کو اور تڑی پار کیا. خلیفہ دوئم نے بھی تڑی پار کیا, نہیں آنے دیا. خلیفہ سوئم نے ان کو بلا لیا. 10 پوائنٹ. اس کا بیٹا تھا جس کا نام تھا مروان بن حکم, اپنی بیٹی اس کو رشتے میں دی. بھائی اڑا کے دیکھ لیں, میں ذمہ دارانہ بات کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے. کلیئر ہو رہا ہے یہاں؟ جی سر. کیونکہ تھوڑا خشک ہو رہا ہے کہ پوائنٹ کو سمجھ لے تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو کہ ہوا کیا تھا. اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا, اور اپنا اسسٹنٹ پاور تھا اس کے پاس. جو مہر نبوت کی انگوٹھی سرکار کے دور میں تھی, جس مہر نبوت کی کاپی انشاءاللہ اس دفعہ 12 ربیع اول پہ ہم توگرا بنوا کر بانٹیں گے, ریڈی ہے, بس اس کو جوائن کر کے بانٹنا ہے. وہ انگوٹھی اسی کے دور میں کنویں میں گر گئی. گرائی کس نے دی؟ کسی شخصیت نے, مروان بن حکم نے. یار بہت اہم شخصیت ہیں یہ, ٹھیک ہے, یہاں تک رک گئے. اب یہاں میں پہلا دلیل کلیئر کرتا رہوں کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں جو کفر کی ایک ہی روایت ہے, جو کہ تمام راویوں سے جتنی بھی راوی ہے, میں ٹوٹکا ایسا بتاتا ہوں کہ کسی کو پھر بولنے کی جگہ نہیں ہوتی. پھر یہ اس کے بعد صرف ایک جگہ ہے کہ میں نہیں مانتا.
کہ رسول پاک کے کان میں کچھ کہا، حضرت ابو طالب کے کان میں کچھ کہا، تو حضرت کیا کہا کہ اے چچا، اچھا کان میں کہا، یار غور کی کہ چچا آپ کلمہ پڑھ دیجئے تاکہ قیامت کے دن میں گواہ بن جاؤں۔ تو ابو طالب نے بھی ان کے کان میں یہ کہا کہ میں اپنے باپ داداؤں کے مذہب میں رہنا چاہتا ہوں، اور یہ کہہ کر ان کا یہ اس جہان سے چلے گئے۔ اچھا ان کا راوی کون ہے؟ تمام راویوں کا فائنل راوی آ کر بیٹھتا ہے عبداللہ بن عباس، حضرت عباس کے بیٹے۔ میں یہ راوی ایسا مستند راوی ہے، یہ ہے بنو ہاشم کے گھر کا بندہ۔ بھائی پہلی اگر کوئی شیعہ یہ کہیں نا کہ بھائی کوئی راوی باہر کا ہے، ہم کیسے مان لیں؟ آخری ٹائم میں یہ بندہ اندر ہو کیسے سکتا ہے؟ تو راوی انہوں نے کہا ایسا پکڑو کہ جو کہ انکاری نہ ہو سکے۔ اب سے تک یہ روایت چلتی رہی۔ میں نے یہ ڈسکس نہیں کیا کہ کان میں بات کیسے سن لی۔ میں نے جب کیلکولیشن کی کہ مجھے ایک عجیب بات معلوم ہوئی، اس وقت ان کی عمر تھی 2 سال، جو راوی ہیں۔ ان کی عمر ہی 2 سال ہے۔ بھائی 2 سال کا بچہ آپ کی روایت سن رہا ہے، چلو میں مان لیتا ہوں ہاشمی خاندان کا بچہ تھا، سن سکتا ہے، بتلا بھی سکتا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کہ جو 2 سال کے ہاشمی کے بچے کی بات پر آپ مان لیتے ہو، تو غدیر کے منبر پہ تو پورے محمد خود کہہ رہے ہیں کہ من کن تو مولا، تو یہ کیوں نہیں مانتے آپ؟ وہاں 2 سال کے بچے کی، جو کہ اس وقت تھا ہی 2 سال کا، اس نے سنا کہ دیکھو میرا محمد کیا اپنے چچا کے کان میں کہہ رہا ہے، مجھے روایت کرنی ہے، مجھے یاد کرنی ہے۔ 2 سال کے بچے کو یاد ہے، یار عجیب ہے یار۔ آج بھی جا کے اٹھا کے کیلکولیشن کر لو اس ٹائم ان کی ایج کیا بیٹھتی ہے۔ کل آپ 12 کہہ رہے تھے نا، سر اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو میں نے ایک جگہ کہا تھا اف، یاد ہے میں نے اسی پوائنٹ پر روک کہا تھا، میرے دماغ میں کیڑا چل رہا تھا آپ کے اٹھنے کے بعد کہ یہ ایج کیلکولیشن کر کر دیکھوں اس وقت اس بندے کی ایج کیا تھی جو وہ روایت کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ناصر کا چھوٹا بیٹا اگر میری کسی بات کو بڑا ہو کر روایت کر رہا ہے وہ مستند نہیں مانی جائے گی، حالانکہ وہ 5-7 سال کے قریب ہوگا۔ تو 2 سال کے بچے کی آپ روایت کو مان رہے، اور وہ بھی ایسی روایت جو کان میں بات کی جا رہی ہے، یار عجیب نہیں ہے؟ ظلم نہیں ہے؟ فقط اس لیے کیا گیا کہ سادات کی عظمت کو گھٹایا جا سکے، کچھ بھی نہیں، اہل بیت کی عظمت کو گھٹایا جا سکے، اس کے لیے یہ سارے جال بچھائے گئے۔ اڑا کے کیلکولیشن کر لیجئے، میں آج بھی ذمہ دار، میں سننے والوں کو بھی کہہ رہا ہوں، آج بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کیلکولیشن کر لیجئے، آپ کو حیرت ہو جائے گی۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ صحیح مروان بن حکم بن گئے خلیفہ سوئم کے اسسٹنٹ۔ جب قتل خلیفہ سوئم کو ہوا تو یہ اندر تھا۔ کئی جگہوں پر ہمیں یہ شک ہوتا ہے کہ اسی نے قتل کیا ہو، اسی لیے تو ان کی خلیفہ سوئم کی زوجہ محترمہ خاموش تھیں، جناب نائلہ، جن کی انگلیاں کٹی تھیں، انہوں نے کیوں نہیں کوئی اسٹیٹمنٹ دی؟ ان کے بچوں میں سے کسی نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے زبان کھول دی تو وہ تو بھائی اور کوئی نہیں، تو زوجہ محترمہ تو ادھر تھی، تمام تاریخ متفق ہے، وہ تو بتا دی کہ میں نے کس کو قتل کرتے ہوئے دیکھا، اور طلب بات ہے۔ اچھا اس کے بعد تاریخ اٹھا کے دیکھ لی، یہ تاریخ سے ایک دم غائب ہو جاتا ہے۔ خلیفہ چارم کے دور میں یہ نظر آتا ہے سامنے والے لشکر میں۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ پھر جنگ جمل اور صفین میں یہ شخصیت اپوزٹ سائڈ یعنی کہ معاویہ سائڈ کے رینک میں نظر آتی ہے اکارڈنگ ٹو ہسٹری، تاریخ۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، تاریخ کی تھی اپوزٹ۔ میں صرف سوال یہ کروں گا کہ اگر یہ مظلوم تھا تو علی کے پاس آگے فریادی بن جاتا کہ تیرا عدل بڑا تھا، مانا جاتا ہے، مجھ سے عدل کر، میرا سسر قتل ہوا، اپوزٹ رنگ میں کیوں گیا؟ یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ دیکھو میں باتیں آپ کو تاریخ میں اور ان میں بڑے اشاروں سے سمجھیے گا۔ اچھا دوسری طرف اب یہاں رک کر کہوں کہ مجھے بے شمار دفعہ کہا گیا کہ ابو سفیان کی ایک بیٹی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، ان کا نام تھا ام حبیبہ۔ ام حبیبہ ان کا نام اوریجنل نہیں تھا، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا
ان کا اوریجنل نام تھا رملہ. یہ پہلے شوہر رکھتی تھیں جن کا نام تھا عبداللہ بن حجش، ان کا پہلے شوہر کا نام تھا. جو پہلی ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف، اس میں یہ دونوں میاں بیوی تھے. میاں صاحب وہاں کسی وجہ سے فوت ہو گئے تھے تو یہ رہ گئی تھی. وہاں کے جو نجاشی بادشاہ تھا اس نے ان کا نکاح پڑھوایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، غائبانہ نکاح ہوا تھا. یہ بعد میں آئی اور جناب حبیبہ کی عظمت کو ہم ایک ہی روایت ملتی ہے، دو روایتیں ملتی، دوسری کو میں بعد میں پڑھاؤں گا. ان سے ایک ہی بات ملتی ہے کہ ابو سفیان ایک دن گھر میں داخل ہوئے تو سرکار کا بستر بچھا ہوا تھا. وہ ابھی بستر میں بیٹھنے والے تھے تو جناب ام حبیبہ نے کہا رک جائیے بابا، آپ رک جائیے. کہا اچھا. رک گیا، بستر لپیٹا، سائڈ پہ رکھا. کہا کیوں؟ بولا یہ میں نبی کا بستر ہے، اس پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے. ہم ان کی اسی روایت کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. ہمیں کسی شخصیت سے کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، یہ ان میں رکھنا. جب تک آپ منصف نہیں بن سکتے نا تب تک آپ انسان نہیں بن سکتے. ہمیں کسی شخصیت سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. بیٹی اگر اچھا عمل کرے تو سر کی سائیں ہے، اس کی جوتیاں ہمارے سر پہ سجا نہیں ہے. اگر جو اس کا باپ کوئی غلط عمل کرے تو پھر کوئی بھی ہو لگے لائن پر. کلیئر ہو گیا؟ دوسری روایت بھی میں آگے انشاءاللہ تعالی ڈسکس کروں گا. اچھا، خلیفہ دوئم کے دور میں، اچھا یہ جو سسٹم بنا خلیفہ دوئم کے دور میں، اول کے دور میں یزید بن ابو سفیان کا بڑا بیٹا، معاویہ کا بڑا بھائی. اب یہاں سے سسٹم آپ کو سمجھنا ہے، مجھے آنا ہے سندھ تک، ٹھیک ہے. خلیفہ اس دور میں یزید بن ابو سفیان کو روانہ کیا تھا شام پر لشکر کشی کرنے کے لیے خلیفہ اول. اور خلیفہ اول کے دور میں فتح ہو گیا تھا آپ کا علاقہ شام. ٹھیک، شام فتح ہو گیا. اب اس پہ بادشاہ گورنر کون کرے گا؟ یہی بندہ کرے گا جس نے فتح کیا ہے، یزید بن ابو سفیان اس کا نام تھا. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، وہ کچھ عرصے کے بعد خلیفہ دوئم کے دور میں ڈیتھ ہو گئی اس کی. اب کوئی اور اصحابی یہاں سے روانہ کر دیں. کیا میرے محمد کے اصحابیوں کی کمی تھی؟ سوالات آپ خود کہتے ہو کوئی اور اصحابی روانہ کر دیتے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ علی کو وقاص کو، جناب وقاص کو بھیج دیتے، جناب سعد کو بھیج دیتے، جناب عبداللہ کو بھیج دیتے، کسی اور اصحابی کو وہاں روانہ کر دیتے گورنر کے لیے. اسی کے بھائی کو کیوں بیٹھایا گیا؟ کس کی اولاد ہے؟ ذہن میں رکھیے گا، وہاں سے رابطہ نہیں ٹوٹنا ہے. وہاں سے رابطہ ٹوٹ گیا نا تو آپ کو گٹ مٹ ہو جائے گا. وہ جو چال چلی گئی ہے نا وہ آپ کو اب سمجھانی ہے کہ چال کیا چلی گئی. خلیفہ دوئم کے دور میں چچ نامو سندھ کی سب سے اتھینٹک کتاب، سیریس کہہ رہا ہوں، چچ نامو سندھ کی اتھینٹک کتاب. اچھا، یہ جو چچ لفظ ہے اس کا مینس ہے بادشاہ. ٹھیک ہے، 631 میں خلیفہ دوئم کے دور میں سندھ پر پہلا حملہ ہوا. غور کیجیے گا، یہ جانتے نا کہ محمد بن قاسم، تو پھر وہ خلیفہ دوئم نے کیا کیا تھا؟ حملہ کیا، مکران اور ایک بڑا علاقہ فتح کر لیا. ہاں کلیئر کہہ رہا ہوں میں، سچی جا کے دیکھ لیجیے. آج بھی ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مانے؟ میں نے کہا بیٹا میں تو عمارتوں سے بھی منوا لوں گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد سندھ پر، اس کے بعد جب یہ حملہ ہو گیا 671 میں، اور اس وقت سندھ کا بادشاہ کا نام تھا چچ ارد، اس ٹائم کا بادشاہ جو ہارا تھا. ٹھیک ہے، چچ ارد. لیکن یہاں خلیفہ دوئم نے اپنی فوجیں نہیں روکی، کچھ علاقے میں اپنی فوجیں روکی اور چلا گیا. تو باقی سندھ پہ چندر ذہن میں آیا، میں نے پہلے لیکچرز میں کہا تھا یہ وہی خاندان ہے، یہ وہ سنجے دت کا کون سا خاندان؟ دت خاندان. یہ دت خاندان ہے اکارڈنگ ٹو چچ نامو. ٹھیک ہے، اب دوسری سائڈ چلتے ہیں کہ جب خلیفہ دوئم کے دور میں اچانک فتوحات ہوئیں اور ادھر معاویہ کی حکومت. بھائی ایک ہی بندے کو ایک علاقے میں آپ حکومت دے دو ایک لمبے عرصے کے، تو اس کی اسٹرانگ کیسی ہو جائے گی؟
آپ سندھ میں پیپلز پارٹی کو ہرانے کا سوچ سکتے ہو؟ چاہے ووٹ دو نہ دو پیپلز پارٹی جیتے گی، ہے نا؟ تو وہ ایک لمبے عرصے سے اگر وہاں کھڑا ہوا ہو تو ادھر کے لوگوں کو کیا ہوگا؟ وہ تو معاویہ کے ساتھ 100% کنونس ہوگی کہ بھائی تو جو ہے وہی ہے، باقی تو ساری چیزیں بکواس ہیں۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اچھا، یہاں ایک عجیب سی بات آتی ہے جب معاویہ جناب امام حسن سے حکومت لیتے ہیں۔ میں نے باقی خلیفاؤں کو کاٹا اس لیے کہ ان پر پھر ایک تفصیلی ڈسکس ہو جائے گی، میں پہلے ایک دفعہ ریویو کر لوں، پھر جہاں جہاں آپ کہو گے میں وہ رک کر بات کر لیا کروں گا۔ اس نے سوچا اکارڈنگ ٹو تاریخ کہ میں اپنے بیٹے کو اپنا بناؤں۔ یہ واقعہ تھا 680 ڈیوریشن عیسوی، 62 ہجری میں، ہجری میں آپ الجھ جاؤ گے، 680 عیسوی میں یزید کی خلافت میں۔ اور اس وقت مدینے کا گورنر کون تھا؟ مدینے اور مکے کا گورنر کون تھا؟ مروان بن حکم۔ کون؟ وہی حکم بن آس کا بیٹا، وہی حکم بن آس کا بیٹا، اور کیجیے گا وہ تھا۔ اچھا، یہاں ایک سوال آ جاتا ہے، مروان بن حکم کا قائم مقام کون تھا؟ قائم مقام کا مطلب سمجھتے ہو؟ قائم مقام کا مطلب یہ کہ اگر یہ میں اس کوک آرگنائزیشن کا چیئرمین ہوں، اگر میں لمبے عرصے کے لیے 20 دن کے لیے باہر چلا جاتا ہوں تو میں کسی کو قائم مقام بنا کر جاؤں گا کہ بھائی اب تم اس کے انڈر کام کرنا۔ وائس چیئرمین، قائم مقام کہتے ہیں وائس کو۔ یہ پتہ ہے کون تھا؟ نہیں بھائی، خلیفہ سوئم شہید ہو چکا ہے، خلیفہ چہارم بھی شہید ہو چکا ہے، امام حسن معاہدہ کر کے سائڈ ہو چکے ہیں۔ معاویہ پوری خلافت ہے ہی معاویہ کے قابو میں۔ مدینہ اور مکہ کا گورنر ہے مروان بن حکم۔ مروان بن حکم کا قائم مقام کون ہے؟ یار یہی تو نام ہے، یہی تو نام حیرت میں ڈالتا ہے نا بھائی۔ نہیں 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 نہیں، حیرت انگیز ہے، اس کا نام تھا ابو ہریرہ، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والا، قائم مقام تھا۔ مجھے اہل سنت برادران کہتے ہیں کہ وہ سچے تھے، میں نے کہا یار یہاں یہ چیز کو، اس چیز کو تو غور کریں کہ کیا رہی ہے یہ جگہ۔ اور پھر جناب یہ اس شخصیت کی ایک حدیث ہے، ایک جملہ ہے، وہ بڑا خطرناک ہے کہ میں نے محمد سے 2 طرح کے علم حاصل کیے، ایک میں نے سب کو بتلا دیا، دوسرا بتلا دوں تو میری گردن کٹ جائے۔ ایک حصہ میں نے سب کو بتلا دیا، دوسرا حصہ بتلاؤں تو میری گردن کٹ جائے۔ آج تک بخاری میں موجود ہے یہ۔ پھر قائم مقام ہے کس کا؟ مروان بن حکم کا۔ کانسیپٹ یار وہ جیسے قرآن کہتا ہے نا، ہم صرف عقل مندوں سے بات کرتے ہیں، تاریخ بھی صرف عقل مندوں سے بات کرتی ہے۔ عقل مند کو اشارہ دے دیا کہ کون شخصیت تھی اور کیا تھی، اور میں جو یہی جگہ تھی جس کو میں بار بار سوچ رہا تھا کہ اس کی چہرے سے پردہ ہٹاؤں نہ ہٹاؤں۔ اب کوئی بھی پوچھے اس سے کہو کہ بھائی مروان بن حکم جو مدینے کا گورنر تھا، جس نے مولا حسین کو کہا تھا یا تو خلافت یزید کی بیعت کیجئے یا یہاں سے جائیے، اس کا قائم مقام کون تھا؟ یہ تاریخ میں چھپا دی گئی ہیں باتیں، اور ہمارے عالم حضرات بھی ان باتوں پہ گفتگو نہیں کرتے، یہ لوگ کوئی بہت غلط کرنی چاہیے۔ ارے کلیئر ہوئی؟ کتنی بڑی شخصیت تھی؟ کس نے؟ وہ بھائی کیا ابھی تک تم نہیں سمجھ رہے؟ انگوٹھی مہر نبوت کی غائب ہو گئی، یہ بھائی کنویں میں گر گئی، کیا یار کیا عقل نہیں ہے؟ معجزاتی انگوٹھی سے جو یار سرکار کی انگلی میں رہی ہو، انگوٹھی میں تمام کمال کیا ہوں گے یار؟ کیا کر رہے ہو یار؟ جس انگوٹھی نے سدرۃ المنتہا کا سفر کیا ہوا وہ انگوٹھی کیا ہوگی یار؟ بھائی اہل سنتی نظریے سے تمام خلفائے راشدین کی انگلی میں رہی ہو، وہ اس انگوٹھی کیا کمال ہوگی یار؟ اچانک آتا ہے کہ وہ پانی میں گر گئی، یار کیسے گر گئی بھائی؟ اگر انکار کرتے ہو تو مجھے وہ انگوٹھی دکھاؤ، جبکہ سرکار کی نالین آپ کے سامنے ہے، ان کا امامہ شریف آپ کے سامنے ہے، ان کے ذرع آپ کے سامنے، ان کی تلواریں آپ کے سامنے، تو انگوٹھی کہاں غائب ہے؟ آ رہی بات سمجھ؟ اچھا، 680 عیسوی میں یزید کی بیعت لی گئی،
یزید پیدا ہوا تھا 23 جولائی کو. میں یہ جب لکھ رہا تھا مجھے ہنسی آ رہی تھی. میں نے اسلامتی کی ڈیٹ آف برتھ لکھنے کی کیا ضرورت. پھر میں نے کہا نہیں انفارمیشن ہونی چاہیے یہ پیدا کب ہوا تھا. ہو گیا. اچھا سب نے بیعت کر لی. عجیب ہے. اب میں یہاں صرف سوال ایک کروں گا, مروان بن حکم نے تو بیعت کی تھی, تو اس کے قائم مقام نے بیعت کی تھی یا نہیں؟ کری ہوگی بالکل. کیوں نہیں بتاتے آپ؟ صحیح. کیوں نہیں بتاتے؟ ہاں خیر شروع یہیں سے تو ہوتا ہے. یزید کی ماں کا نام تھا میسون. یہ ایک دوسرے خاندان کی خاتون تھی. میسون نام تھا, میم سین یہ واو نون. اور یزید معاویہ کے گھر میں پیدا نہیں ہوا تھا اکارڈنگ ٹو انہی کی تاریخ, میری تاریخ نہیں. ٹھیک. اب معاویہ نے یزید کو بٹھا دیا. یزید نے 3 سال حکومت کی ہے. 680 سے 683 تک اس کی حکومت رہی ہے. 3 سالوں میں 3 سال حکومت کیا. تینوں سال میں اس نے صرف کھانا خراب کیا ہے. پہلے سال کربلا, دوسرے سال مدینے پہ حملہ کر کے اصحابیوں کی کثرت سے قتل کیا. تیسرے سال کعبے پہ حملہ کر کے کعبے کا غلاف اور دیوار جلا ڈالی. معلوم کیجئے نا بھائی, ہم یزید کو صرف حسین یہ ایک ہم نے پکڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یزید کی مخالفت نہیں ہے, یہ معاویہ کی, یہ فلاں کی, یہ فلاں کی مخالفت ہے. نہیں بھائی, تم اس کے اٹھا کر تو دیکھو. مدینے میں اس قدر قتل عام تھا کہ کئی روز تک لاشیں نہیں اٹھائی گئیں, اور مسجد نبوی میں فوجیوں کے گھوڑے کھڑے رہتے تھے. مدینے میں حملہ کرنا آسان ہے کیا؟ وہ کون سے فوجی تھے بھائی؟ آپ کہتے کہ امام حسین کا قتل کیسے ہو سکتا ہے, تو بھائی مجھے یہ بتاؤ امام حسین کے قتل کو چلو سائڈ پہ رکھو, آپ یہ بتاؤ مدینے کے اصحابیوں پہ حملہ کیسے ہو سکتا ہے. چلو ان کے اصحابیوں کو بھی سائڈ پہ رکھو, کعبے پہ حملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں آگے بات کریں. اچھا یہاں رک جاؤں میں, یہاں رک جاؤں. یار سنیں بھائی, ہمارے کلمے کے 3 حصے ہیں. ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, وہ لا شریک ہے, وہ واحد لا شریک ہے. اس کا مطلب یہ ہے محمد رسول اللہ, محمد ان کے پیغمبر ہیں اور ان کے محبوب ہیں. علی ولی اللہ وصی رسول اللہ بلا فصل خلیفہ, علی ان کے. ہم آخر میں اس لیے لگاتے ہیں کہ اب کوئی نبی آئے گا نہیں جس کا نام ایڈ کیا جا سکتے کہ امامت آ گئی, بات ختم ہو گئی. کلیئر ہو گیا. اچھا حملے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ امامت سے. ہاں پہلا حملہ کس پہ؟ امامت پر. امامت کو شہید کیا. دوسرا حملہ کہاں پر؟ نبوت پر, سرکار کے شہر پہ. تیسرا حملہ کہاں پر؟ توحید کے مرکز پر, کعبہ پہ. ہاں آ رہی بات سمجھ؟ یار کربلا کو سمجھو, کربلا اشارے کر رہی ہے. پہلا حملہ امامت پر, دوسرا حملہ نبوت پر, تیسرا حملہ توحید پر. ابھی بھی تم کہتے ہو وہ مسلمان تھا. یار کون سا مسلمان لیا ہے وہ بھائی؟ میرے حسین سے واسطہ نہیں ہے, وہ ہمارا حسین ہم تک رہنے دو. تم نبوت دیکھو تو مدینے میں جہاں مزار محترم ہے ادھر بمبا اس قتل عام کرنا, کعبے میں قتل عام کرنا کہاں کی یار؟ اس کو تو روک لو, اس پہ تو زبان کھول لو. کس کا کلمہ ثابت ہوتا ہے؟ ہمارا کلمہ ثابت ہوتا ہے نا کہ امامت کو اگر چھوڑو گے تو نبوت پر بات آ جائے گی, نبوت کے بعد پھر توحید پہ بات آ جائے گی. آج بھی تو یہی کیا جا رہا ہے. کلیئر ہو رہا ہے؟ وہی روایت آ رہی ہے نا. میں پوری ذمہ بھائی ایک پوائنٹ کو کل رات سے تمہارے سامنے میں نے کام شروع کر دیا تھا, کیونکہ مجھے 2-3 کنفیوژن تھے. میں نے کہا کلیئر کر لوں, کل پھر یہ مجھ سے کہیں گے کہ یہ کہاں ہے. ٹھیک ہے. اچھا معاویہ یزید نے اپنے 3 سالوں میں یہ ساری خانہ خرابیاں کی, اور اس کے بعد ایک عیسائی لڑکی کے عشق میں اندھا ہو کر مر گیا, بہت برے طریقے سے. اچھا یہاں کئی لوگ کہتے ہیں
کہ یزید کی بیوی مومنہ تھی، میں نہیں مان پایا، میں نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ اس کا یزید کا باپ بھی دشمن، اس کا دادا بھی دشمن، تو کوئی مومنہ یزید کی بستر میں سو کیسے سکتی ہے؟ بھائی کئی وہ شیعہ روایت ہے، میں نے کہا میں مان ہی نہیں سکتا، میری عقل ہی نہیں مان رہی۔ جو نسلوں دشمنی کرتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے بستر میں ایک مومنہ جا کے سو جائی، میں نے کہا یہ کون سی عقل کی بات کر رہے ہو بھائی آپ؟ آ رہی ہے لوجک؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید، یہ قریباً 6 مہینے سے کم بیٹھا، 683 میں بیٹھا، 684 میں اس نے چھوڑ دی۔ یہ اتنے عرصے میں بھی اپنے کمرے میں چھپا رہتا تھا، باہر نکلتا ہی نہیں تھا، باہر نکلتا ہی نہیں تھا، بولتا نہیں یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اس میں صرف خون ہی خون ہے اس کا، تو میں نہیں بیٹھوں گا۔ ہاں اور کر لے بھائی، یہ کون سا خلیفہ تھا؟ ہاں کیا کہتے ہو اس کو، کون سا نمبر ہے یہ؟ نہیں یہ یزید معاویہ بن کون سا ہو گیا؟ 8واں خلیفہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ اب رسول پاک کی تاریخ خلفاء میں پہلی حدیث، جا کی کتاب جلال الدین سیوطی میں پہلی حدیث جو لکھی ہوئی ہے وہ یہی لکھی ہوئی ہے کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، تب تک نہ اسلام کو کوئی لرزہ ہے نہ کچھ ہے، 12 کے 12 قریش سے ہوں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ حدیث ایک ہی ہے، جا کے آپ کسی بھی کتاب میں پڑھ لیں۔ یہاں 8واں نمبر، 7واں اور 8واں میں 7ویں پہ یزید ہے، 8ویں پہ اس کا بیٹا ہے، 9ویں پہ اور خطرناک شخص آ جاتا ہے، کون؟ مروان بن حکم۔ ہاں جی، اڑاؤ، سامنے پیچھے پڑھی ہے کتابیں بھائی، اٹھا کے پڑھ لو۔ ہاں جناب عائشہ کی یہاں حدیث موجود ہے۔ ارے بابا، اماں عائشہ کی بات تو مان لو، جس نے کہا تھا کہ مروان بن حکم یہ لعنت تیرے اور تیرے باپ پر کی گئی تھی، جناب عائشہ کی حدیث موجود ہے، ابن کثیر میں بھی موجود ہے، سورہ کاف میں آیت نمبر 17 کی تفسیر جا کے پڑھ لی، حدیث موجود ہے، ایتھنٹک اہل سنت کی کتاب ہے، ایتھنٹک۔ میں بڑا سینسیٹیو لیکچر ہے آج، مجھے پتا ہے، مجھے اندازہ، اس لیے میں رک کرے کہ ایک جملے کو تمہارے دماغوں میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ سورہ احقاف آیت نمبر 17 کی تفسیر میں باقاعدہ یہ حدیث لگی ہوئی ہے کہ جناب عائشہ کہتی ہیں مروان بن حکم کو کہ یہ جو لعنت قرآن نے تجھ پر اور تیرے باپ پر ہے، تب تو تیرے باپ کی سلب میں تھا، کہ میرے شوہر نے کہا تھا اس تیرے باپ کی طرف اشارہ کر، تجھ پہ بھی لعنت ہے اور تیرے جو وجود میں چھپا بیٹھا اس پہ بھی لعنت ہے۔ وہ 9واں خلیفہ ہے یار۔ ہاں 9واں خلیفہ بھائی، اور بڑا اسٹرانگ خلیفہ، مضبوط خلیفہ ہے بھائی، بچوں والا کھیل نہیں ہے۔ اچھا، یہاں مجھ سے بے شمار دفعہ سوال ہوتے ہیں کہ اس دور میں امام کون تھا؟ تو اس وقت مولا سجاد کی امامت کا دور تھا۔ اچھا، مولا سجاد کو بولنے پہ پابندی تھی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں اس راز میں نہیں، میں نے ڈبکیاں ماری ہیں تاریخ میں، میں پچھلے 48 گھنٹے سے ایک پوائنٹ کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا، ڈبکیاں ماری میں نے تاریخ میں۔ ایک وقت آ کے میں چڑچڑا ہو گیا تھا اپنے آپ سے، یہ جملہ میں نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے نقطہ، اگر یہ مجھ سے کسی طالب علم نے پوچھ لیا کہ صحیح یہاں یہ کیا ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ مولا سجاد کے بولنے پہ پابندی ہے، باہر نکلتے ہیں مسجد اور مسجد سے گھر۔ اچھا، اب ہمارے جو شیعہ علماء حضرات ہیں نا، یہ بھی کہیں جگہ پر، میں کیونکہ اپنے بزرگوں کو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ تو بتلا دیں گے یہ خاموشی کیوں تھی۔ یار اتنا تو حق رکھتا ہوں نا، ہاتھ جوڑ کے پوچھنے، ان کی بات کرنے پہ کیوں منع؟ اچھا، ان کے بعد ان کے بیٹے ہیں، ان کو بات کرنے کی اجازت ہے، ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں۔
تو مجھے کسی عالم اہل شیعہ نے بتایا کہ کہیں یہ کربلا کا واقعہ تفصیل سے نہ سنا دیں. تو امام باقر نہیں سنائیں گے کیا؟ جناب زینب نہیں سنائیں گی کیا؟ میں نے کہا یار یہ جواب نہیں سمجھ آ رہا ہے. تو پھر اس عالم نے مجھے کہا کہ تو کنورٹ ہو چکا ہے. مجھے کہا گیا کلیئر، مجھے کہا کہ آپ کنورٹ ہو چکے ہو. میں نے کہا صحیح سوال آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، میں کیا کروں. مولا سجاد کی امامت کا دور ہے یزید، مروان بن حکم اور اس کا بیٹا عبد المالک بن مروان. 3 کے دور میں مولا سجاد کی تھی، اور مولا سجاد بالکل خاموش رہے، سائلنٹ. کسی شخصیت سے کوئی بات نہیں ہے. بہت مشکل سے ان کے واقعات، ان کی ایک ہی چیز ہمیں ملتی ہے، وہ ملتی ہے ان کی دعاؤں کا مجموعہ. صحیفہ سجادیہ. ہاں، خاموشی کی وجہ کیا تھی؟ ان کو خاموش کیوں رکھا گیا؟ یہاں تک کہ یہ باہر نکلتے تھے ان کے ساتھ سپاہی ہوتے تھے، کہیں کسی سے بات نہ کریں. نماز میں دعائیں پڑھ رہی ٹھیک ہے، دعائیں پڑھتے رہے، بات نہ کریں. گھر تک جاتے تھے پھر سپاہی ساتھ ساتھ ہوتے تھے، بات نہ کریں. یار غور کیجئے، کسی شخصیت کی بات کرنے پہ پابندی بے وجہ نہیں ہوتی. میں نے آپ کو کہا کہ بھائی اسی شخصیت پہ تھی، ان کے بیٹے پر نہیں تھی. ٹھیک. اچھا، میں جب اس راز پہ پہنچا تو میں سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا. مروان بن حکم نے ان سے لگوائے تھے اعراب اور نقطے قرآن شریف میں. یہ جو اعراب لگے ہوئے ہیں نا، یہ راز کیسے کھلا میرے سامنے کہ یہ کہاں سے لگے ہوئے؟ کیونکہ اگر یہ سے کے نقطے اور سے کے نقطے، ایک نقطے کی میں کمی پیشی کر دوں کہ آیت کے ٹرانسلیٹ بھی بدل جائے گی، مطلب اور تاثیر بھی بدل جائے گی. یہ تمام قارئین اور تمام قرآن شریف کے جو مفسر حضرات ہیں سب کا ہے. اس وقت تو آپ خود کہتے ہیں نقطے تھے ہی نہیں. اچھا یہ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے لگائے. حجاج بن یوسف جنگوں میں ہی سارا دن رہتا تھا، وہ تو قتل عام کرتا رہتا تھا، نقطے کس ٹائم لگائے؟ کوئی ایسی شخصیت تو ہے جس نے نقطے لگائے اور ان کو چپ کر کے رکھا گیا. یہ کیسے کھلی رہا؟ جب میں نے نیوٹن کو پڑھا، آپ نے کہا صحیح کہاں جا رہے ہو آپ؟ نیوٹن نے یہ گریویٹی کا قانون دیا تھا، یہ اس کا اپنا بنایا ہوا نہیں تھا، خود تو کونسلر تھا. وہاں کا ایک غریب سائنٹسٹ تھا، اس نے بیچارے نے وہ دریافت کیا تھا، لایا تھا کونسلر کے پاس کہ میری چپوا دے تو تھوڑا سا میری کمر سیدھی ہو جائے گی. اس نے اٹھا کے اپنے نام سے چپوا دی تھی. میں سیریس کہہ رہا ہوں بھائی. میں نے کئی شاعروں کو دیکھا جو شاعر نہیں ہے، انہوں نے اپنی نام پہ کتاب ہے. میں اور لیٹسٹ دوں، دور حاضر کی دے دوں مثال، دور حاضر کی، آج کل کی. ٹھیک ہے، ضیاء شاہ نے کتاب چھاپی ہے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتا. بڑا بھائی میلہ لگا کر اس نے کتاب دکھائی ہے لوگوں کو، ہاں، جس کتاب کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتا. سیریس کہہ رہا ہوں. اور مجھے پتا کیسے چلی ہے؟ میں بیٹھا ہوتا سائیں مرید علی شاہ کے پاس، نگر پور والے کے پاس، آپ میرے ساتھ تھے شاید، ہماری گپ شپ لگ رہی. وہ شیعہ نہیں ہے لیکن میرے ساتھ بڑی عزت سے بات کرتا ہے کیونکہ وہ علمی توازن جانتا ہے کہ بندہ کیا ہوتا ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ میرے پاس ضیاء آیا تھا فلاں فلاں شاعری کے اوریجنلٹی پیسز لینے، تو اپنی کتاب چھاپ رہا ہے، اپنی کتاب چھاپ رہا ہے. جب میں نے اس کتاب کو پڑھا بیٹھ کر باریکی سے، میں حیران رہ گیا. اس کتاب کے بارے میں شاید ضیاء عباس کو بتاؤ، اتنی گہری فلسفانہ باتیں ہیں. بس انہوں نے وہاں سے کاپی کی، وہاں پیسٹ کی، چھپوا دی، نام ہو گیا. ترتیب بھی کسی اور نے دی، ترتیب دیتے تو شاید کچھ نہ کچھ معلوم ہوتا. لکھا ہوا ہے وہاں اوپر، آپ جا کے کہیں گے. اب مولا سجاد کی پریشانی سمجھ آ گئی. اچھا، مولا سجاد کے سامنے پریشانی یہ تھی
کہ یا تو اپنا نام رکھیں یا قرآن ان لوگوں کے لیے بھی آسان بنا دیں جو کہ سندھی باولے ہوں، پنجابی باولے ہوں، پٹھان باولے، وہ بھی پڑھ سکیں۔ اعراب کی مدد سے آپ ہر قسم کی عبارت کو ایزی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں مجھے الف زبر آ کی آواز نکلنی ہے، یا زیر کی آواز نکالنی ہے، یا پیش کی آواز نکالنی ہے نا، یا ڈبل زیر ہے یا ڈبل ضرب ہے۔ آج آپ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہو ان آراب کو مد نظر رکھ کر ہی پڑھتے ہو، ہے نا۔ مولا سجاد کے سامنے تھا کہ یا تو میں عام لوگوں کے لیے آسان کر دوں یا اپنے نام کے لیے میں یا روک دوں۔ اب پتہ چلا ان کے بولنے پہ کیوں پابندی تھی۔ یہ مروان بن عبد المالک بن مروان کا ہی سپہ سالار تھا حجاج بن یوسف۔ یہ باریکیاں نہیں کھولو گے مصیبت بن جائے گی۔ اب مصیبت بنی ہوئی ہے، کیونکہ میں انٹرنیشنل پہ بات کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے یہ مصیبت بنی ہوئی ہے۔ تمام شیعہ سنی عالم یہ کہتے ہیں کہ مولا سجاد بولتے نہیں تھے، کم بات کرتے تھے، دعائیں فرماتے تھے اور روتے تھے، روز دعائیں فرماتے تھے رو رہے۔ ارے امام کا کام ہے ہدایت دینا، وہ دعاؤں سے دیتے تھے بس۔ کیوں نہیں یار، کیوں نہیں یار، ہمارے معصومین کی مصیبتوں کو کیوں نہیں سمجھتے یار؟ اتنا مشکل کام، اتنا مشکل کام، پھر ان کے قانون بھی بنائے، اوراد کیوں لگائے جائیں، یہاں آواز کیسے، پوری سیٹنگ کی ہے، آپ نے پرنٹ کیا اس نے اپنے نام پر۔ یا آج تک سب کو پتا ہے کہ بھائی فلاں شخص نے اعراب لگا، جب کسی سے بھی پوچھ لو۔ یہ میرے پاس آیا تھا، میرے ایک انٹرویو میں سوال آیا تھا میرے پاس، حجاج بن یوسف کا، اس کو پتا تھا میں شیعہ ہوں، مجھے کہا حجاج بن یوسف کا سب سے اہم کام کیا ہے؟ اس کے دو جواب تھے، ایک تو شیعوں کو چن چن کے قتل کرنا، ایک یہ اعراب کا۔ میں اس کا چہرہ دیکھا، میں نے کہا صحیح دونوں جوابات پتہ ہے، میں سوچ رہا ہوں کون سا جواب دوں، تاکہ آپ دونوں ترتیب سے دے دیں۔ میں نے کہا صحیح، پھر آپ کو شاید تکلیف دے جائے، آپ جو سننا چاہتے ہیں میں بتا دیتا ہوں۔ قرآن شریف اعراب لگائے اور نقطے لگائے، تو اس کے چہرے میں تنزیہ مسکراہٹ ہوئی۔ میں نے کہا آپ کی تنزیہ مسکراہٹ کچھ نہیں کرتی، حقیقت تو میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے نا کہ تھا کیا۔ ٹھیک، ان تین کے دور میں جناب مولا سجاد کی امامت کا دور تھا، اور پھر امام سجاد عبد المالک بن مروان کے ٹائم میں زہر دے کے شہید کر دیا گیا۔ اب میں یہاں سوال ایک اور یہاں پھر سوال آ جاتا، کیا مولا سجاد کسی سے بات بھی نہیں کرتے تھے، دعا عبادت نماز میں مصروف رہتے، پھر زہر دے کے شہید کروانے کا کیا مقصد ہے نا؟ غور طلب بھائی، ان کو زہر دے کر شہید کروانے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ سب سے اہم چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں طلحہ اور زبیر، جو کہ جنگ جمل میں جناب عائشہ کے ساتھ مولا علی کے سامنے آئے تھے، جس میں جناب طلحہ کا قتل کا الزام بھی مروان بن حکم پر ہے آج بھی، کہ طلحہ کا قتل اس نے کیا تھا، پھر بھی آپ کا نواں خلیفہ ہے۔ جو سننے والے ہیں ان کو کئی کو پتا ہے کہ وہ نے ہمارا کہنا ہے۔ ٹھیک، اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں۔ مروان بن حکم کے بعد عبد المالک بن مروان بیٹھا ہے 685 سے 705 تک، 20 سال حکومت رہی ہے۔ حجاج بن یوسف اس کا رائٹ ہینڈ تھا۔ آپ کو پتا ہے حجاج بن یوسف، اچھا اب اس کو بھی بڑا یار، آپ اعراب لگائے قرآن پاک کے، میں بڑا سر پکڑ کر ان لوگوں کو سنتا ہوں۔ میں نے ان سے ایک سوال پوچھ لیا، میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اصحابی ہیں، کمبر نام ہے، سیدھی تھا، اس کو شہید کس نے کیا؟ کس نے شہید کیا؟ آج ہمارے سندھ میں ہر طرف کمبرانی ہے، تو میں انہی کا گریبان پکڑ کے پوچھ لوں کہ بھائی بتاؤ، تم جس کمبر کی اولاد ہو اس کو شہید کس نے کیا؟ انہیں یہی نہیں پتا بیچارے غریبوں کو، اسی نے کیا تھا۔ ایک دن بیٹھا، اچھا تاریخ میں ایک دن بیٹھا ہوا بول رہا ہے کہ اپنے رائٹ ہینڈ کو کہا میرا دل کر رہا ہے کسی شیعہ کو قتل کرنے کا۔
جیسے آپ کہتے ہو نا آج مجھے سموسا کھانے کا دل کر رہا ہے، مجھے بریانی کھانے کا دل کر رہا ہے، یہ کہتے ہو نا، یہاں یہ جملہ تھا آج میرا دل کر رہا ہے کسی شیعہ کو قتل کرنے کا، لیکن کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا. تو اس نے اسسٹنٹ نے کہا کہ ایک ہے بہت پیور شیعہ، اوریجنل شیعہ. بولا ہے نہیں نظر سے رہ گیا، یہ کون ہے؟ بولا اکی کی اوریجنل ٹھپ ایک کلاس کا شیعہ، مانا خالص خالص، علی کی جوتیاں سر پہ اٹھا کے گھومنے والا. بولا ہے یہ رہ گیا ہے مجھ سے. ارے بلاوڑے کہاں ہے کا نام تو سن لے پہلے، یہ یاد اس کو کہا ہے یہ یاد رکھیو محمد سرکار محمد کا وہ اصحابی بھی ہے، ان کی جوتیاں بھی سیدھی کرتا رہا ہے، جناب سیدہ کی دروازے کی چوکھٹ کو بھی صاف کرتا رہا ہے، حسنین کی جوتیاں بھی اٹھاتا رہا ہے، حسین کی جوتیاں بھی اٹھاتا رہا ہے. سوچ لے ہاں 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 بلاؤ بلاؤ بلاؤ. اب کمبر آیا. کمبر اس وقت اتنی ایج کا تھا کہ کمر خم کھا گئی تھی، یعنی کہ وہ بالکل جھکی جھکی کمر کے ساتھ آ رہا ہے. بات یہ کمبر ہے بھائی. آج کے کمرانیوں کو تو دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کو کمبر کہوں یا انہیں کمبر کہوں. ٹھیک ہے. ارے کمبر جیسے ہی دربار میں داخل ہوا ہے نا تو جوان ہو گیا ہے، یا کمبر کی جوانی آ گئی. یہ تاریخ لکھتی ہے، جوانوں کی طرح کھڑا ہو گیا، کمر پہ ہاتھ رکھ کر ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے حجاج بن یوسف کو. اچھی طرح سے دیکھا. لوگوں نے پوچھا کیا دیکھ رہا ہے؟ بولا میں دیکھ رہا ہوں کہ میری شہادت کا ٹائم قریب آ گیا یا نہیں. کہا کیسے؟ کہا کہ مجھے بتایا تھا کہ ایسی ایسی شکل و صورت کا بندہ تجھے شہید کرے گا. میں وہ چیک کر رہا تھا. یار ہم جیسے بندے کو نا اگر پتہ چل جائے تو ہمارا جو ہے نا سسو پوٹی سارا خشک ہو جائے. یا کمبر ہے کمال ہے، بڑے اپنے قاتل کی نشانیاں دیکھ رہا ہے کہ یہی مجھے شہید کر سکتا ہے یا نہیں. تصدیق ہو رہی ہے، اینالائز کر رہا ہے. یہ کمبر کا کمال ہے، کسی انسان کا کمال نہیں ہو سکتا. بولا ہاں یہ سیٹسفائی، آئی ایم سیٹسفائی، میں سیٹسفائی ہو گیا، یہی مجھے شہید کرے گا. کمبر یہی مجھے شہید کرے گا. حجاج بن یوسف نے کہا کہ علی کے بارے میں کیا رکھتے؟ بولا اس کے تو سالی کوئی تھا ہی نہیں، نہ ہوگا، وہ کمال ذات ہے. بولا علی کو لعنت کر. بولا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، تجھ پہ لعنت کرنے کے لیے تیار. وقت کے بادشاہ کو کہہ رہا ہے یہ کمبر کو تربیت دی ہے میرے مولا علی نے. کہا کہ ایک دن میں کھانا کھلا رہا تھا میرے مولا کو، میرے مولا نے کہا کمبر تو بھی شہید ہوگا میری محبت میں. تو بولا مولا یہ اعزاز کب ملے گا؟ بولا جب تو بوڑھا ہو جائے گا، تیری اندر سے امید ختم ہو جائے گی شہادت کی، آس ختم ہو جائے گی شہادت کی، تجھے شہادت ملے گی. ایسے ایسے شخص ہوگا جو تجھے شہید کرے گا. بولا میں آج ہی کل کچھ یہ سوچ رہا تھا کہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا، میرا شہید کرنے والا کہاں ہے؟ یہ عاشق اہل بیت دیکھو اپنے شہید کرنے والے کو تلاش کرتے پھر رہے ہو، کون ہے، کہاں ہے بھائی، مجھے کیوں نہیں قتل کر رہا؟ علی کی محبت میں کر. مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کمبر کہہ رہا ہو اسے، مجھے علی کی محبت میں قتل کر. حجاج بن یوسف نے کہا کہ تجھے میں مار ڈالوں گا. بولا اسی لیے تو آیا ہوں دربار میں آیا کیوں؟ شہید کر ڈالا. کہا جاتا ہے کہ کمبر اتنا بوڑھا تھا، خون اتنا نکلا کہ جوان بھی اس کے سامنے کچھ نہ ہو. تو حجاج بن یوسف نے اس کے خون کو دیکھ کر کہا کہ میں حیران ہوں. آئی بات سمجھ؟ کلیئر ہو گئی یہاں تک؟ اچھا. کہا کہ حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ اس کا اتنا سارا خون کیسے نکلا؟ تو جواب میں کہا کہ اس لیے اس کو اتنا سارا خون نکلا کہ باقی تیرے خوف سے ہی مر جاتے تھے، اس کو کوئی ڈر ہی نہیں تھا. تیرے خوف سے اس کا خون خشک ہو جاتا تھا، اس کا خشک ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ علی والا تھا. بڑی کوشش کرنے کے بعد میں حجاج بن یوسف سے آگے نہیں جا سکا، اس لیے کہ وقت کم ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ کل بات کریں گے آگے.